अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने एक और इशू के ऊपर यू टर्न लेने के लिए, और एक तो होता है ना बंदा आहिस्ता से यू टर्न लेता है और फिर आराम से चलना शुरू करता है, एक यू टर्न लेकर तो शूट लगाने का फैसला कर लिया है। वो क्या मामला है इसके ऊपर बात बता दी है आपको। जब कल का व्लॉग किया तो उस व्लॉग के अंदर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो इन्होंने दावा किया है कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी सबूत नहीं है और हम पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया के अंदर जाएंगे इस उमर फ़ारूक ज़हूर को जो है जालसाज साबित करने के लिए। तो लिहाजा ये जब ऐलान कर दिया और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने पहले ट्वीट किया, फिर रात को जो लॉन्ग मार्च है जिसको बाज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब मुज़िल्लाह ताला ने फरलॉन्ग मार्च कहा है, और मतलब आप मौलाना फजलुर रहमान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आहिस्ता हल्का ना लें। उन्होंने कहा है कि अगर तुम आओगे तो फिर हम भी आएंगे, ठीक है। फिर आपको पता है मौलाना साहब जो आते हैं उनके साथ वो पीले कपड़ों वाले उनके मुजाहिदीन भी होते हैं जिनके हाथों के अंदर डंडे होते हैं, डंडों को तेल भी लगा होता है, ऊपर कील भी लगे होते हैं, ठीक है। आहो वो होगा। तो फिर वो उन्होंने कहा ना हम तुम्हारे लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारे जो पेस्ट्रियाँ और हैं वो हैं उनके मतलब पेस्ट्रियाँ और यूथ ये नहीं केक और पेस्ट्रियाँ जो हैं उनके पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ सकेंगे, वो जो उन्होंने कहा हुआ है ना। तो वो हो सकता है वो भी कहें और फिर हुकूमत कहे सूबे की भी और वफाक की भी कि जनाब ये तो लॉ एंड आर्डर का मसला पैदा हो सकता है, तो इमरान खान साहब को फेस सेविंग मिल जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान ये भी नहीं चाहते, वो कहते हैं इसको रगड़ना है। तो खैर उससे हट के तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने ये धमकी लगाई कि वो तीनों जगह पे अदालत में जा रहे हैं। हमने आपको कल के व्लॉग के अंदर अर्ज़ किया था कि जनाब उमर फ़ारूक ज़हूर साहब ने बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो जानबूझ के खानज़ादा को नहीं बताए, और उनके ना बताने की वजह यह है कि खानज़ादे ने प्रोग्राम नहीं चलाना। वो सारे हक़ाइक़ एक ही प्रोग्राम में बता देता तो बाकी फिर बाद में जो 3, 4, 5 दिन उसने सौदा बेचना है तो वो क्या बेचता, ठीक है। तो उसने कुछ सौदा बचा के रख लिया और उसमें से एक सौदा जो है उसने कल छापे में हाथ डाला और वो सौदा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उसकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन पहले ये बात ख़त्म कर लें। तो लिहाजा हमारी ये इतला है कि जनाब बड़ी इतला जो है ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोज सर्कट से आई है। हमारी ये इतला है कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो है उनकी तरफ से ये कहे जाने के बाद उमर फ़ारूक ज़हूर साहब के मोबाइल से एक अक्स जो था, एक वीडियो का एक फ्रेम जो था वो किसी को किया गया, व्हाट्सएप किया गया और उन्हें कहा गया कि अच्छा आओ। फिर वो अक्स जो था उसके अंदर फ़राह ख़ान जो कि एहसन जमील गुज्जर साहब की मेरा ख़्याल है दूसरी बेगम है, वैसे सुने उन्होंने तीजा ब्याह भी खड़का देता है लेकिन दूसरी बेगम है। तो फ़राह जमील गुज्जर साहिबा जिनको फ़रहत शहज़ादी और या मतलब कि वो भी कहते हैं, तो वो अपने आप को फ़राह ख़ान कहलाती हैं। तो सारे तारुफ मैंने का अर्ज़ करते हैं। उनकी एक तस्वीर है जो फ्रेम एक मतलब वीडियो का आप एक जगह से तस्वीर काट लेते हैं या खींच लेते हैं और वो भिजवाई गई। इसका मतलब ये था कि तुम जाओ ज़रा, ये मेरे पास ये भी है कि ये मेरे दफ्तर में आई थी गल। उसके फौरन बाद फिर अहकामात जारी हुए महात्मा की तरफ से कि इससे यू टर्न लें, इससे भागें, इससे दौड़ लगाएं, जुतियां छोड़ के भागो यहाँ से, ये क्या कर रहा है। तो फिर जनाब उसके लिए प्लान हुआ, और आपको पता है इस तरह की तमाम प्लानिंग जो है वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो है उनकी ज़ाती निगरानी में होती है। उनके तर्जमानों को फौरी तौर के ऊपर वो लिया गया, वैसे कल वो मिले भी हैं उनसे, लेकिन उनको लिया गया, तलब किया गया मेरे ख्याल ज़मान पार्क के अंदर, और उस मीटिंग की तस्वीर भी जारी हुई हैं। तो उनको उसके अंदर उन्हें कहा गया कि अब क्या करना। तो उन्होंने कहा कि जी अब फिर शुद्धनी छोड़ते हैं कि बरतानिया में तो ये ऑन एयर हुआ ही नहीं है
اور برطانیہ میں چونکہ آن ایئر نہیں ہوا لہٰذا برطانیہ میں مقدمہ نہیں ہو سکتا جی. اور برطانیہ کیا UAE میں بھی آن ایئر نہیں ہوا, اور انہوں نے یہ شدنی چھوڑ دی. ہمارے دوست جو ہیں احمد نورانی صاحب, وہ بھی یہ والا جو تھے وہ دانا چوک گئے. جرنلسٹ کا کیا ہوتا ہے, جرنلسٹ اس مرغی کی طرح ہوتا ہے. آپ نے اگر کبھی مرغی کو جو ہے وہ مٹی میں سے کرید کے وہ پنجوں سے کریدتی ہے, پھر وہ کبھی کبھی وہ مٹی جو ہوتی ہے اس کو اپنے اوپر بھی ڈالتی ہے, وہ کریدتی ہے پھر چنتی ہے. یہ مرغی کی ایک خصوصیت ہے. تو وہ جب کرید رہی ہوتی ہے اور وہ مطلب کہ وہ چنتی ہے, لیکن جب آپ اسی مرغی کو ذبح کریں تو آپ کو اس کے اندر شیشے کے موتی, پلاسٹک کے دانے اور بعض ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ جو کہ قابل ہضم ہی نہیں ہے اور جن کے کھانے کا کوئی تک نہیں بنتا. لیکن وہ مرغی جو ہے وہ اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود بھی, آپ کبھی مرغی کو دیکھیں نا, اس کو ہاتھ میں کوئی دانہ آ جائے نا, وہ پہلے اس کو ایسے دیکھے گی, پھر رکھ کے ایسے دیکھے گی, پھر مطلب کبھی اس آنکھ سے دیکھے گی, کبھی اس آنکھ سے دیکھے گی, اور پھر جا کے اس کو نگلنے یا نہ نگلنے کا فیصلہ کرے گی. اس مرغی کے اس کو بھی اسی طرح دھوکہ مل جاتا ہے. جرنلسٹ کا بھی یہی ہوتا ہے, وہ حقائق کو مرغی کی طرح ڈھونڈتا ہے, دائیں سے دیکھتا ہے, بائیں سے دیکھتا ہے, پھر الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے اور پھر اس کے آگے بیان کر دیتا ہے, اور اس کے باوجود بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. تو وہ اپنا نورانی صاحب نے اس کو پک کر لیا. بہت سارے میرے جیسے لوگ جو تھے انہوں نے کہا اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, یہ دوڑ کیوں لگانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے فوراً بعد تمام یوتھیاز اور یوتھرز اور عمرانوز جو تھے وہ ایک دم وہ فلیش کرتے ہیں نا میڈیا کے اوپر. ساری جو واٹس ایپ لسٹیں بنی ہوئی ہیں ان کی, وہ اب آج کل ویسے بڑے یتیم ہو گئے ہیں بیچارے, مطلب جسے کہتے ہیں مظلومی کے دن چل رہے ہیں, کیونکہ اپنا KPK کو اور پنجاب کو وفاق جو ہے وہ پیسے گن کے دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا یہ ضرورت ہے تو یہ لو, یہ ضرورت ہے تو یہ لو, یار ذرا خزانے کے اندر نا حالات تنگ ہیں تو یہ ہے تو یہ رکھ لو, یہ ہے تو یہ رکھ لو. تو وہ جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس طرح وہ جو ہے ارسلان بیٹے کی ٹیم کو اس طرح نہیں نہ دیے جا سکے کہ تھوک کے حساب سے خرید لو. صرف اس دن انہوں نے خریدے ہیں جس دن شاہ زیب خانزادہ نے خبر بریک کی تھی. ٹھیک ہے, اس دن انہوں نے بوٹس وغیرہ دھڑلے کے حساب سے ہائر کیے ہوئے تھے اور ایک دم یہ پوری ٹیمیں اور آؤٹ سورس بھی کیا ہوا تھا. بہت سارے گالیاں دینے کے لیے انہوں نے اس خاص لمحات کے لیے, جب وہ جیو جو تھا وہ خبر بریک کر رہا تھا تو انہوں نے وہ ٹیمیں ہائر کی تھی. لیکن اب چونکہ پیسوں کی شارٹ سپلائی ہے اور درمیان میں سے کھانچا یہ مشوانی جیسوں نے اور ارسلان جیسوں نے بھی لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سارے کے سارے پیسے تو آگے نہیں نا ٹرانسفر کرتے, یہ بھی تو درمیان میں سے کروڑوں روپے کی دیہڑیاں لگاتے ہوں گے مبینہ طور پہ, جو اندر ان کی ٹیم سے پتہ چلتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ پھر نہیں امپیکٹ, وہ انہوں نے اس 4-5-6 گھنٹے کے لیے جو وہ ٹیمیں ہائر کی تھی انہوں نے امپیکٹ کریٹ کر دیا. اس کے بعد سے پھر ان کی بے تکان جو ہے وہ چھترول جاری ہے, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ رسیداں کڈو, ہیں کڑھی چورو رسیداں کڈو. تو لیکن اس سے ہٹ کے تو عمران خان صاحب نے اس سے دوڑ لگانے کا پھر فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کے تحت انہوں نے فلیش کیا, اور فلیش کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جناب UK کے اندر تو وہ لنک نہیں کھل رہا, UK کے اندر تو جیو نے شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام دکھایا ہی نہیں. شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام نے مارو گولی. جیو کا صاحب بلیٹن کے پہلے 15 منٹ جو ہیں وہ اس نے مخصوص کیے ہوئے ہیں. شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام فرض کریں نہیں بھی آیا تو اس کے ہر بلیٹن کے اندر پہلے 15 منٹ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جذباتی ہو گیا میر ابراہیم, اس کے ابے کو پکڑ کے اندر ٹکا تھا. ٹھیک ہے, اور سمیع ابراہیم جیسے جو چماٹ جو تھے, جو پیڈ چماٹ ہیں, ان سے گالیاں بھی دلوائی تھی میر شکیل الرحمان کو. میر شکیل الرحمان کو اپنی عزت کا اتنا شاید پاس نہ ہو, لیکن میر ابراہیم کا وہ باپ ہے. ٹھیک ہے, مطلب بایولوجیکل فادر تو ہے نا, میرا مطلب ہے بھلے میر جاوید صاحب نے میر ابراہیم صاحب کو پالا ہے, لیکن میرا مطلب ہے اسے بہت تکلیف ہے اس بات کی. اور آپ جیو کا ایک ایک لمحہ دیکھیں, اس ایک ایک لمحے کے اندر جیو اور جنگ گروپ کی جو کوریج ہے اس میں سے وہ تکلیف جھلکتی ہے, اور وہ جو ریونج ہے وہ ابل کے سامنے آتا ہے. میری ان سے گزارش ہوگی کہ ریونج میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بس سہجا چلنا ہے.
بہت غصہ نظر آ رہا ہے جیو کی کوریج کے اندر، اور مجھے اس غصے کے پیچھے میر ابراہیم نظر آتا ہے۔ تو خیر یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوری طور پہ دوڑ لگانے کا فیصلہ ہوا، اس کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ راہ ہموار یہ کیا کی جائے کہ نہ یہ یو اے ای کے اندر دیکھا گیا ہے، نہ برطانیہ کے اندر دیکھا گیا، تو ہم جائیں گے ثاقب نثار کے جو ہیں وہ کیا ہیں سجادہ نشین، ان کے جو ولی عہد ہیں، ہم ان کی عدالت کے اندر جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بندیال صاحب کی عدالت میں لے کے جائیں گے اور وہاں پہ بڑھ کے ماریں گے اور یہ کریں گے وہ پتہ کر لو بندیال صاحب والی پارٹی تو پہلے چیک کر لو، ٹھیک ہے، آؤ، کوئی پتہ نہیں ہے 28 کے بعد، تھوڑے کو بہت سمجھو، خط کو تار سمجھو، ہیں ہاں زیادہ بات نہیں کرنی اس کے اوپر ڈیٹیل میں، تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے۔ تو میری ان کو مفت مشورہ ہے پی ٹی آئی کو کہ پہلے چیک کر لو، کوئی پتہ نہیں کہ اگلی پارٹی کا موڈ بدل جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگرچہ انہوں نے دھرنے کے اوپر حکومتی اتحاد کی جو اپلیکیشن ہے ریجیکٹ کر کے آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کیا ہے، لیکن 28 کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ لیکن شوٹ لگانے کا فیصلہ ہوا ہے کہ جی ہم یو کے میں چونکہ دیکھا نہیں گیا تو اس لیے ہم وہاں پہ بھی نہیں کریں گے، اور دبئی پہ بھی نہیں دیکھا گیا تو اس لیے نہیں کریں گے، تو پاکستان میں کریں گے۔ یوتھی ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لے کے دوڑ گئے جی۔ حالانکہ اس نے اگلے دن ہی کہہ دیا کہ جناب اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو عدالت آئیے گا ضرور۔ میں کس نے بھلا حکیم شاہزیب خانزادہ کراچی والے جو ہیں انہوں نے کہہ دیا یہ انہوں نے حکمت سیکھی ہے حکیم ثناء اللہ لیل پوری سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مجون نے وہ بھی تیار کر کے بیٹھا، آج دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ تو روزانہ وہ نئی مجون اور نیا خمیرہ گوز بان لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ لے ناظرین کرام، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔